امریکہ ایران مذاکرات فی الحال تعطل کا شکار ہیں۔ بیانات اور دھمکیوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اس تعطل کو لے کر پوری دنیا میں بہت ہی دلچسپ قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم فریڈرک مرز کے بیانات بھی شامل کریں گے اور انڈیا میں اس کو کیسے لیا جا رہا ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کنگ چارلز کے دورہ امریکہ کی، جو کہ ایک ریکنسیلیشن ایفرٹ ہے بٹوین امریکہ اینڈ یورپ، کیونکہ تعلقات بہت زیادہ سٹرین ہو گئے تھے اس ایران جنگ میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو ہم اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کنگ چارلز نے وزٹ کیا اور بڑے ہی، اگر آپ کہیں تو ایک چارمنگ اور بڑا ایک پازیٹیو قسم کا ان کا وہاں پہ آپ دیکھیں جیسچرز تھے اور اپروچ تھی، اور میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں اور کانگریس میں بھی انہوں نے خطاب کیا اور بہت سی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی اس کے اندر۔ تو رینیول اور ریکنسیلیشن آف ریلیشنز بٹوین دا ٹو، اس پہ بات ہوئی، کیونکہ نیٹو سے بھی کچھ تنازعات پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک فاصلہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا امریکہ اور نیٹو میں۔ جہاں تک اس کا پولیٹیکل معاملہ ہے تو کنگ چارلز کا دورہ پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے، لیکن اس طرح ڈیٹیلز لیول پہ نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ آپریشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک اصولی سی بات ہوتی ہے۔ اور برطانوی ڈپلومیسی میں جو اس کا شاہی خاندان ہے وہ ہمیشہ اس وقت کسی ملک کا، کسی جگہ کا دورہ کرتا ہے جب وہاں پہ ڈپلومیسی کے جو دیگر راستے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر دوسرا، جو پوری دنیا میں جو برطانوی شاہی خاندان ہے اس کی ایک گڈ ول ہے وہ، اور خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت زیادہ ہے، ایون ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جو اس کی گڈ ول ہے اس خاندان کی، اور اس خاندان کا جو کرزما ہے، جو اورا ہے، وہ دنیا اس کو پسند کرتی ہے۔ اور کنگ چارلز جب گئے ہیں تو انہوں نے کیا کام، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے اپنے 5ویں گریٹ گرینڈ فادر کا ذکر بھی کیا کہ جب جارج واشنگٹن جو تھے اس وقت وہاں پر کون تھا، تو وہ کنٹینیوٹی بتا رہے تھے کہ جناب آپ اور ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان جو اختلاف ماضی میں بھی ہوا ہے اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو دراصل یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہلکا سا ایک بتانا تھا کہ جناب آپ ذرا دیکھیں کہ میں آیا ہوں تو یہاں پہ پبلک کا پرسیپشن کیا ہے۔ اور وہ واحد آدمی ہیں جو کنگ چارلز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے انداز میں کسی قسم کی کوئی کسی بداہنت یا نرمی نظر نہیں آتی۔ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ جب اور ان کا استقبال کرنے آئے تو جب وہ تصویر کھنچوانے لگے تو انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ یہ بات کوائٹ ان یوزول ہے۔ اچھا، وہ جو چارلز ہیں وہ عادتاً ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ وہ اس طرح کے رسمی تکلفات میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر خوش کرنا مطلوب ہے تو یہ بادشاہ کا منصب نہیں ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے تھوڑا سا میسج دیا، اس کے ساتھ پبلک پرسیپشن ان کی جو تقریر ہے کہ جناب یہ اس وقت رواداری کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے، اور آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ مقصد یہ تھا بتانا۔ اچھا حبیب صاحب، یہاں پہ وہ ایک واقعہ بھی انہوں نے کوٹ کیا نا کہ جیسے ٹرمپ کہتے ہیں بار بار کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپ اس وقت جرمن بول رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جرمنی کے تسلط میں ہوتا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں بھی یہاں پہ مطلب ازائے مذاقی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر برطانیہ نہ ہوتا تو اس وقت امریکہ بھی فرینچ بول رہا ہوتا۔ بالکل۔ تو یہ جو برطانیہ کا ایک اثر و رسوخ ہے جو پچھلے 300-400 سال سے دنیا پر موجود ہے، اور شہزادہ جو کنگ چارلز ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے، تو اس وجہ سے ان کی رسپیکٹ تو پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ تو وہ جب گئے ہیں امریکہ میں تو دراصل وہ تھوڑی سی اب تہدید بھی، تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی۔ دیکھیے ایک مت ہے، وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، وہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی یہ جو ورلڈ آرڈر ہے پوری دنیا میں چل رہا، اس کا جو ٹاپ ہے دراصل برطانیہ میں لندن کا شاہی خاندان ہے، امریکہ نہیں ہے۔ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ کا شاہی خاندان ہے جس نے دراصل یہ پورا آرکیٹیکچر بنایا ہوا ہے۔ تو جب شہزادہ چارلز وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کوئی آپریشنل بات نہیں کی، ڈپلومیٹک لیول کی بات نہیں کی، انہوں نے ملک سے ملک کے درمیان کی بات کی ہے۔ بالکل، اینیورسری سیلیبریشن، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب نیٹو کو آپ ٹھیک کریں، اس میں اتحاد اسی طرح کا ضروری ہے جس طرح 9/11 ہے، جس طرح کوئی بزرگ کہتا ہے۔ تو وہ نیٹو کو بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ یوکرین کا معاملہ اس کو ذرا سیریسلی لیں۔ اچھا حبیب صاحب، ساتھ ہی جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے اچھے انداز میں اپنے ایک برتری
اپنی برتری. بالکل ایران کی طرف بھی آتے ہیں, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے ایران کی کوئی ہاں جی, انہوں نے بات نہیں کی. حالانکہ ٹرمپ نے کوشش کی کہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مجھ سے اگری کرتے ہیں, ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے اوپر فوراً ہی یہ برمنگھم پیلس کی طرف سے تردید بھی آ گئی کہ یہ اے پولیٹیکل ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حکومت کو بالکل بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اور ذاتی لیول پہ آپ سے جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا آپ ریفرنس نہ دیں. تو حبیب صاحب اس میں بھی انہوں نے کہ ایگزیکٹو کی پاور کو لمیٹائز کیا جائے, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ایک چیکس اینڈ بیلنس کا طریقہ کار ہوتا ہے, تو بیسکلی آپ نے برطانیہ سے ہی سب کچھ سیکھا ہے, تو آپ ان چیزوں کی طرف واپس جائیں. یہ بڑا ضروری ہے, یہ تو انہوں نے کہا پوری دنیا کے لیے, اور شاید پوری دنیا کو بہت ضرورت ہے. کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے میگنا کارٹا کی روح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, امریکہ کے بل آف رائٹس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کامن لا کی طرف, بلکہ لا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشن کی طرف, کانسٹیٹیوشنلزم کو سمجھنا چاہیے. یہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے, کیا پاکستان میں بھی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا کے بنگلہ دیش میں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک ہے, یہ تو یونیورسل چیز ہے. اور میگنا کارٹا کا جو پرنسپل ہے اس میں کیا ہے, وہ ایک پرنسپل ہے, صرف ایک پرنسپل ہے, تو کافی لمبا چوڑا, جو اس کا پرنسپل نمبر وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر طاقتور قانون کے تابع. بس یہ ہے. اس زمانے میں بادشاہ کو سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ قانون دیتا ہے, نہیں, آپ بھی قانون کے تابع. بالکل, یہ پہلا ڈاکومنٹ تھا جس میں عوام کے بھی رائٹس کو مانا گیا تھا, اور بادشاہ نے کہا تھا کہ مطلب فرائض کے بدلے حقوق بھی ہیں. باقی چیزیں اس کی, باقی چیزیں بعد میں کنٹینیوشن. اچھا حبیب صاحب, اب جرمن چانسلر کی بات کر لیتے ہیں کہ جو انہوں نے بیانات دیے کہ بھئی بہت زیادہ تضحیک ہو رہی ہے امریکہ کی اس وقت, جس طرح سے ایران نے سسٹین کیا, ریزسٹ کیا, اور ان کو بلا کر 18 گھنٹے کا سفر کروا کے پاکستان بلایا, اور پھر مذاکرات بلا نتیجہ چھوڑ کے چلے بھی گئے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پاور کو انڈورس کیا ایران نے, اور امریکہ کو وار میں انٹر ہونے سے پہلے اس نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا, کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی ہی نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ تو وار آف چوائس تھی ان کے لیے. تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور کھیلیں گے اور کھیل کے چلے جائیں گے, ہم ایران کو تباہ کر دیں گے, ایران میں ایسی حکومت آ جائے گی, ویسی آ جائے گی, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ ہو جائے گا. وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے نا. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو جنگ لڑنے کے بعد, جنگ میں 8 اپریل کو پتہ چلا کہ پھنس گئے. اب جہاں پہ وہ پھنس گئے, اور آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے, اب ڈونلڈ ٹرمپ آبنہ ہرمز سے نکل نہیں پا رہے. اب وہ کبھی نیوکس کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی چیز کی, کبھی کسی چیز کی, محاصرہ بڑھانے کی بات, کبھی حوصلہ, کبھی جناب محاصرہ بڑھا دیں گے, ہم اس کو اور وسیع کر دیں گے. وہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا نا. اب جب کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اب جیسے جیسے ان کی دھمکیوں کو ٹائم گزرتا جا رہا ہے, اب ان کے لیے دوبارہ وہ ساری چیز, سارا حوصلہ اکٹھا کرنا کہ ایران پر پھر سے حملے شروع کر دیے جائیں, وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. بالکل. تو اب وہ لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وہ بلی کر کے ایران کو منوا لیا جائے. اچھا, ان کی بولنگ سے تو اب یورپ نہیں مان رہا. بالکل, ایون لوکلی امریکنز بائی نہیں کر رہے اس نیریٹو کو. آپ کی بولنگ سے تو ساؤتھ کوریا نہیں مانا, جاپان نہیں مانا جہاں آپ کے اڈے ہیں. تو ایسے میں آپ یہ کہیں کہ جناب اب میں بولنگ کروں گا اور مان لیں گے, تو لہٰذا وہ تو نہیں مانیں گے. دوسری بات, جہاں تک پاکستان کی مصالحت کا معاملہ ہے, تو مجھے جس دن انہوں نے کہا تھا کہ یہ 18 گھنٹے کا سفر ہے, تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ وہ اس دن فل سٹاپ تھا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا, ایک ذرا نائسلی کہنے کا, ہاں فون ہے, آپ فون پہ رابطہ کریں, آپ اگر ایک نائسلی کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کسی دوست کو, سالس کو, کہ جناب آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اب فون پہ بات کریں. بالکل. اچھا حبیب صاحب, اب پاکستان کی ثالثی, ویسے مطلب فریڈرک مرز کو تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, شاید یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہوتا اور سارا کچھ, وہ تو ایک ہی جواب ہوتا ہے ٹرمپ کے پاس. لیکن پاکستان کی ثالثی کو لے کے جہاں پوری دنیا نے سراہا, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ جو بھارت ہے, وہاں بڑی ایک تشویش بھی تھی, پریشانی بھی تھی کہ بھارت پیچھے رہ گیا اور پاکستان لائم لائٹ میں آ گیا. حالانکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو کسی بھی ملک کو نبھانی چاہیے امن کے لیے. تو اب وہاں پہ اب جو ریسنٹ تبصرے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا ٹروس خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک اسٹرائک ہوئی, اٹیکس ہوئے, جس کو طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ایک یونیورسٹی پہ, 7 افراد ہلاک ہو گئے اور 85 کے قریب زخمی ہو گئے. اب بھارت اس واقعے کو اس سے جوڑ رہا ہے کہ شاید پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ثالثی کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں, ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں, تو پاکستان اب اس معاملے سے نکلنے کے لیے, ایک ایگزٹ تلاش کرنے کے لیے اس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. اردو میں ایک محاورہ جسے کہتے ہیں ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر جو لوگ بھارت کے ہمارے پاس جرنلسٹ ہیں, وہ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں اور ایسی بے سر و پا
illogical بات کرتے ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس بات کا کوئی جواب بھی اپنے عوام کو بھی تو مطمئن اچھا. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ وہ دیکھیں جی ایسے ہے اور ایسے اور ایسے اور ویسے. تو آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہیں. اس کی وجہ, اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو دراصل حکومت جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے. بالکل. یہ جو گودی میڈیا انڈیا کا ہے یہ سارے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پاکستان کے خلاف ایک رائے عامہ کو ہموار کرتے رہنا, گوسوامی اور وہ ایک میجر ہے پتہ نہیں آریہ شاید, جو بھی ہیں پتہ نہیں کون کون, تو وہ ساری بس ہیٹ اور نفرت اور مطلب ڈویژن کے اوپر. ہاں, تو وہ چونکہ ڈویژن اور نفرت وہ بیچتے ہیں. اچھا اتفاق ایسا ہے کہ ان کی بک بھی جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو نفرت کے خریدار ہیں. خیر, جب بھی آپ مذہبی معاملات کو سیاست میں لے کے آئیں گے تو آپ نفرت بیچنا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھارت کی عظیم اکثریت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, نوجوانوں کی, اب وہ اس سے گریز کر رہے ہیں. وہ اب یہ نیریٹو نہیں خرید رہے. بالکل. اور جو نئی نسل بھارت کی وہ وہ وہاں پر تعصب, دنیا بھر کی جو نئی نسل ہے اس میں تعصب کم ہوتا چلا جا رہا ہے, مذہبی رواداری بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایک دوسرے کے لیے برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پرانے جو ہیں لوگ پرانے خیالات کے, وہ اب بھی وہی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ آج اب جہاں تک پاکستان اور افغانستان کا مطلب ہے, انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ 28 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی ہے ایران کے ساتھ. امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے, یہ 26 تاریخ سے جاری ہے. اور اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے رہے ہیں, جی اسکرمشز ہوتی رہی ہیں. پاکستان افغانستان کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہاں یہ بات البتہ بالکل درست ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. اول تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے, بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ دونوں بالکل ناخن اور انگلی کی طرح. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ناخن کو کھینچیں تو انگلی کو تکلیف نہ ہو, یا انگلی کو تکلیف پہنچے تو ناخن اس سے بے خبر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کو اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو سالو کرنا چاہیے. اگر امریکہ جیسا ملک ایران کے ساتھ جنگ بندی پر تیار ہو جاتا ہے اور مذاکرات کی بات کرتا ہے, تو ہمیں بھی پاکستان کو بھی مذاکرات کی بات کرنی چاہیے. ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے چیزوں کا. عجلت اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. پہلے مطلب آپ اپنے جو ہمارے بھائی بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں, ہمیں ان سے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. اور حبیب صاحب ساتھ ہی پاکستان نے تردید بھی کی, اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ طالبان کے اندر ہی جو گروپس ہیں وہ ایک اینٹی پاکستان ایک جذبات کو ہوا دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پاکستان یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بالکل وہاں پر گروپ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. دنیا میں پالیٹکس کو سمجھنا چاہیے. آپ کسی ملک پہ حملہ کر رہے ہوں یا کسی ملک کے خلاف کاروائی ہو رہی ہو, یا وہاں آپ دونوں جھگڑ رہے ہوں, تو ایک دوسرے کے بارے میں جذبات مثبت نہیں رہتے. یہ نیچرل بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ منہ سے کہتے بھی رہیں لیکن جذبات اس طرح مثبت نہیں رہتے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سافٹ پاور کا استعمال کرے افغانستان کے اندر, جو ہمارے پاس بہت ہے. اور افغانستان, کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق آج کا تو ہے نہیں. ہمارا تو بارڈر بھی پورس ہے اور ہم بڑے کنیکٹڈ ہیں. ہمارا تعلق, ہم تہذیبی طور پر ایک ہیں, بالکل. ہم مذہبی طور پر ایک ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں الگ کرنا ممکن نہیں. تو لہٰذا افغانستان کوئی افریقہ کا ملک نہیں ہے. افغانستان بالکل ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیشہ کا پڑوسی. ہاں جی, ریشلی بھی دونوں طرف ایک ہی گروپ رہتا ہے, کے پی کے افغانستان. اچھا حبیب صاحب, لیکن ابھی جس طرح بھارت کا میں بتا رہی تھی کہ بھارت کے جو سینئر کانگریس کے رہنما ہیں جے رام رمیش, انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا بھارت کے اس رول کو. انہوں نے کہا ہے جو موٹ ہوا تھا پچھلے دنوں برکس پلس نیشنز کا, اس میں ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی تھی اسرائیل کی جو بھی ظلم ہے اسرائیل نے کیا فلسطین کے اوپر. تو اس میں بھارت نے کہا کہ آپ اپنا لہجہ مطلب اپنی زبان جو اس کو سافٹ رکھیں. یعنی انہوں نے اس چیز پہ طنز کیا کہ سارے کی زندگی سے بھارت کا جو ڈپلومیٹک سٹانس رہا فلسطین کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر تھا, لیکن اب آ کے اس کو بلر کر رہے ہیں اور آپ ان کی سائڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں اسرائیل. دنیا میں ہر ملک, دنیا میں جس ملک نے بین الاقوامی سیاست سے موریلٹی کو ختم کیا وہ سب نے کیا. اس میں کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس نے نہیں کیا. موریلٹی کیسے ختم ہو گئی؟ ایک نہایت, معاف کیجیے گا, ایبسرڈ ایک بات ہوتی ہے کہ جی مفادات, انٹرسٹ از سپریم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں نہ کسی اخلاق کے پابند ہوں, نہ کسی نہ کوئی مورل ویلیو ان کے نزدیک ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو انسان سے لڑایا جاتا ہے. یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی انٹرسٹ از سپریم.
انٹرسٹ سپریم نہیں ہوتا, ویلیو سپریم ہوتی ہے, انسان سپریم ہوتے ہیں. اب یہ دنیا میں یہ جو جاہل قسم کے دانشور ہیں وہ اس بات کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. اور بھارت جو ہے, اگر آپ کسی چیز کو کہنا کہ ایپیٹمی ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت اپنی پالیسی کو کبھی پرنسپل نہیں رکھ سکا. یہ ہمیشہ بھارت کی جو آپ دیکھ لیجئے پالیسی, اس میں ہوگا انٹرسٹ از سپریم. انٹرسٹ کون سا انٹرسٹ ہے بھائی؟ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ دیکھیں, آپ کے لیڈر گاندھی جی تھے. گاندھی جی نے کیا کیا؟ گاندھی جی اس وقت اگر کہتے کہ پاکستان کا پیسہ روک لیا گیا تھا نا 1947 میں, گاندھی جی نے مرن برت رکھ لیا. یہ تھے آپ کے لیڈر. یہ آپ ان کا بنایا ہوا ملک, ان کی دلائی ہوئی آزادی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہاں پہ مودی جی جیسے لوگ ہیں جو اچھا اس کو بھی خوش کر لو اس کو بھی خوش کر لو, جو دشمنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ اسرائیل کے خلاف اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے لفظ نرم کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان بچوں کی موت کو جو اسرائیل کی گولیوں سے ہوئی ہے آپ اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے. بالکل ایسے. اور حبیب صاحب اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی تو ہمیشہ یعنی گاندھی جی کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کیا جاتا, حالانکہ پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے, اس کے بدلے گودسے کو مطلب رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اچھا حبیب صاحب, اب بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ایک جینزی ریولوشن آئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت یعنی ایک اتھارٹیٹیو رجیم بہت عرصے سے جو وہاں موجود تھا اس کو انہوں نے ختم کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انٹرم گورنمنٹ آئی, الیکشنز ہوئے, سارا کچھ ہوا. لیکن جس طرح ہم نیپال میں دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چینج آ گیا, ایونچولی ہمیں لگتا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی آئی, کسی حد تک ریولوشن کامیاب ہوئی, وہ چیز ہمیں یہاں پر اب نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ کہ جب اپرائزنگ ہوئی اور اس کے بعد کچھ ریفارمز تھے جن کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشنل ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی, ڈسٹریبیوشن آف پاور کیا جائے گا, پھر سے بہت سی چیزوں کو چینج کرنا تھا تاکہ پرانے سسٹم کی جو کنٹینیوشن ہے اس کو روکا جائے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی این پی وہی پرانے خیالات کی جماعت پھر سے پاور میں آ گئی. جس طرح جینزی ریولوشن کے بعد نیپال میں تو پھر یوتھ آیا, لیکن یہاں پر این سی پی نے اس طرح سے اپنا پاور شو میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے وہی پرانے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اس بی این پی کے رول کے انڈر. ایک تو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, یہ چونکہ ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ملک تھے ماضی میں اور اب بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک ہمارے خیالات اور انداز سیاست ایک سا رہتا ہے. اب بی این پی یہاں پہ جو ریولوشن جو بھی آتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے. یہاں پہ ایوولوشن کا تصور ہے, اس طرح ریولوشن کا نہیں ہے. جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, بنگلہ دیش میں اس لیے ہوا کہ وہاں کی عدالتیں سبڈیوٹ تھیں, وہاں پہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اور تھا, اور ایلیٹ کیپچر مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور ملٹری انٹرونشن تو ہوتی ایلیٹ کیپچر ہے نا. اچھا اب دیکھیے ہوا کیا, اس کے خلاف لوگ اٹھے اور لوگوں نے اپنی جانیں دی. اب کیا ہو رہا ہے, اسی ایلیٹ کیپچر کو بی این پی کیا کر رہی ہے کہ خیال یہ تھا کہ بی این پی اتنے عرصے سے مار کھا رہی ہے, حسینہ واجد کی حکومت میں اس کو مسلسل ہراسانی کا سامنا ہے, مسلسل خوف کا سامنا ہے, اور اب جب یہ حکومت میں آئی ہے تو یہ سنبھل گئی ہوگی, یہ سبق اس نے سیکھ لیا ہوگا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیم اولڈ کلیک اس نے دوبارہ حکومت میں قبضہ کر لیا. اور وہی تو فرقے کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان تمام جس کے لیے مور دین 65% لوگوں نے جولائی چارٹر کو سپورٹ کیا تھا, اس میں کیا تھا کہ آپ نے عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ بنانا, آپ نے ایک سیکنڈ ہاؤس بنانا ہے, ایک بائی کیمرل کرنا ہے, اس میں پولیس کی اصلاحات تھی, اس میں اس طرح کی اصلاحات تھی. لیکن کیا ہے, بی این پی ان ویسٹڈ انٹرسٹ کو اس وقت ریپرزینٹ کرنے لگ گئی ہے جو پہلے سے موجود تھے, جن کے خلاف ریولوشن آیا تھا. تو اب جب جتنی یہ قریب آتی چلی جائے گی اس کے, یعنی اس ایلیٹ کیپچر کو جتنا یہ سپورٹ کرتی چلی جائے گی اتنی ہی اس کے خلاف ریزسٹنس بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے کہ این سی پی ایک دفعہ پھر خبروں میں آ رہی ہے, اور این سی پی کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور بڑے نام شامل ہو رہے ہیں. جی بڑے نام شامل ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بالکل واضح طور پر کہا وہاں پہ کہ بھائی آپ سنگل پارٹی رول کی طرف جا رہے ہیں. سنگل پارٹی رول کیا ہے؟ سنگل پارٹی رول ہے ڈکٹیٹرشپ. تو جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اٹ از ویری ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا ریجن اینڈ فار دا کنٹری. اب وہاں پہ ایک دفعہ پھر کیا ہو رہا ہے
کہ اب جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک اتحاد بن جائے گا، تو بنگلہ دیش کی صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس 2/3 ہے. بھائی اتنا عرصہ سے حسینہ واجد تھی، تو حسینہ واجد کو برداشت نہیں کیا نئی نسل نے، تو ان کو کیسے برداشت کریں گے؟ بالکل. تو لہٰذا اب ایک دفعہ پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر بی این پی نے وہاں پہ اپنا راستہ سیٹ نہ کیا، اور وہاں پہ پرابلم کیا ہے، وہاں پہ بی این پی بھی ایک پرابلم بن گئی ہے، وہاں پہ فوج بھی ایک پرابلم بن گئی ہے، وہاں پہ بیوروکریسی بھی ایک پرابلم بن گئی ہے. تو یہ سارے عناصر مل کے ایلیٹ کیپچر کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو ملک چلے گا نہیں. بالکل. اور پھر سے مطلب ڈر پڑ سکتا ہے کہ انریسٹ پھیل رہا ہے اور پھر سے وہ موومنٹ. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو اپنے تعلقات اس نہج پہ لانے چاہیے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، معاملات کرنا آسان ہو. میں نے بنگلہ دیش جا کے دیکھا ہے، بہت سارے بنگلہ دیشی دوست پاکستان آتے ہیں، ہمارے شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں. جب شیئرڈ ایکسپیرینسز ملتے ہیں، شیئرڈ ویلیوز ملتی ہیں، تو بہت کچھ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کے پیپل ٹو پیپل اینڈ پولیٹیکلی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. آئی وڈ لو کہ ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں ممالک بس کہیں کہ جی پاسپورٹ اٹھائیں اور آ جائیں. آئیڈیلی تو یہ کرنا چاہیے. بالکل. حبیب صاحب یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ بی این پی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی پرانی سیاست کی طرف جا رہی ہے اور تفرقے کو پھر سے مطلب ہوا دے رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں حبیب صاحب کہ یہ آپریشن سرچ لائٹ کی بات کی تھی پچھلے دنوں بی این پی کے لیڈر نے. ابھی بھی ان کی پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی کو انہوں نے سنگل آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ جی آپ تو لبریشن وار کو ابھی کی جو 5 اگست کی اپرائزنگ ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں، وہ ایک پیسیفک اوشن تھا، یہ ایک ویل ہے، اور آپ کے نزدیک تو بالکل، اور آپ کے نزدیک تو لبریشن وار کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہوئی ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہداء ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ جماعت اسلامی میں نہیں پارٹ نہیں بن سکتے یا اس کے ممبر نہیں بن سکتے، کیونکہ جماعت اسلامی تو جس طرح اینٹی بنگلہ دیش پالیٹکس کرتی ہے. جو پسماندہ ملک ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ماضی میں رہتے ہیں، وہ ہسٹری میں رہتے ہیں. ہسٹری از ناٹ اے گڈ پلیس ٹو لیو. بالکل. ہسٹری گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، آپ نے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہاں جی، آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے. اس وقت غلطی کہاں تھی؟ اس وقت غلطی پاکستان کی تھی، یعنی آپ بول سکتے تو وہ بھی پاکستان تھا نا. غلطی ویسٹ پاکستان میں تھی کہ ان کے جو جائز ڈیمانڈز تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا. تو جب جائز ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں، سوسائٹیز بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو بنگلہ دیش کو تو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم جائز ڈیمانڈز لوگوں کی تسلیم کریں اور سسٹمز کو امپروو کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ بنگلہ دیش میں مجھے اس طرح کی وہ ایک کاوش نظر آتی ہے، نہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی کوشش نظر آتی ہے. بالکل. تو اب ہم اسی پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ ماضی میں رہنے کی بجائے اس سے سبق سیکھیں اور بہتر اقدامات اٹھائیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.